وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سورة النساء آیت نمبر 97. معزز مکرم قابل احترام سامعین کرام و سامعات، اسلامی خواتین اور حاضرین جمعہ، دینی میٹھے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، تمام رشتے کی تعریفات و توصیفات، بڑائی بزرگی کی بیائی تعریف ملالی اسوہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہدایت سے وابستہ جا پار ہے، جس نے اس دار فانی کے اندر ہماری عشق و ہدایت، ہماری فلاح کے خاطر اس دنیا کے اندر بہت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی جاری ہو تمام انبیاء کرام، بالخصوص احمد جلال عبداللہ کے پیارے تاجدار مدینہ، نبی اقدس ہمارے رب اور مقامی امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین کرام، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر حج ایک اہم عبادت ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گھر کے اللہ رب العالمین سے زیارت کرائے، حج کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں استطاعت دے. آمین. معزز سامعین کرام، حج جو اراکین اسلام میں سے ایک رکن ہے جو صاحب استطاعت پر فرض ہے، جو طاقت رکھتا ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ. اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 97 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے اندر کہنا اللہ کے لیے جو لوگوں کے اوپر اللہ کا جو حق ہے وہ یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کرے، حج کرے. من استطاع الیہ سبیلا، جب اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کرے. وما کفر، اور جو شخص اس چیز کا انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، وہ جانتے کہ بے شک اللہ رب العالمین تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. اس آیت کریمہ کو اگر ہم اور آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جو طاقت رکھتا ہے، جو اللہ کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے، تو اس پر یہ لازم ہے، اس پر یہ واجب و فرض ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی گھر کی زیارت کرے. آج جب ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، صحت مندی بھی ہوتی ہے، صحت کے اعتبار سے بھی استطاعت و طاقت رکھتے ہیں، مالیت کے اعتبار سے بھی طاقت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرتے. ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم عیش کی زندگی گزاریں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت نہیں کریں گے. بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑے کریں گے، کروڑوں کی بلڈنگیں کھڑی کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے جب بات آتی ہے تو ہماری زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں کہ ہم صاحب استطاعت ابھی نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم تو ہمارے سامنے آپ گزر پیش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے. اللہ جانتا ہے
کہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی، حج کرنے کی طاقت و استطاعت و طاقت رکھنے کے لیے رکھتے ہیں، اللہ اس چیز کے بارے میں بخوبی جانتا ہے، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. ہمارے سامنے نظریں پیش کر دیں گے، ہم سے چھپا لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین سے آپ نہیں چھپا پائیں گے. اگر ہم طاقت رکھتے ہیں، اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں مالیت کے اعتبار سے، صحت و تندرستی کے اعتبار سے، اور جو حج کے شرائط ہیں وہ شرائط اگر ہیں، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کریں. اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر قائم ہے. سب سے پہلی چیز اس بات کی شہادت و گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سب سے پہلے رکن. اور دوسری چیز وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اگر ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اس بات کی ہم نے شہادت و گواہی دے دی، تو دوسرا کام جو ہمارے اوپر ہے وہ کیا ہے کہ نماز کو قائم کرنا، نماز کی ادائیگی کرنا. یہ دوسرا کام ہے جب اسلام کے اندر ہم قدم رکھتے ہیں، اسلام کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی نماز کا ترک کرتا ہے تو اسلام وہ مسلمان نہیں ہے، حدیث اندر آتا ہے. اس لیے تاریخ نماز نہ بنے، بلکہ نماز کا ادا کرنے والا بنے، نماز کا قائم کرنے والا بنے. یہ دوسرا رکن. تیسرا رکن وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور کیا ہے اگر مال ہمارا جو ہے، ہم صاحب مال جو ہے، اگر زکات تک مال پہنچ رہا ہے تو اپنے مال میں سے زکات کی ادائیگی کرنا. اور اسی طریقے سے والحج، تو نمبر پر اگر ہم طاقت رکھتے ہیں مالیت و صحت کے اعتبار سے تو اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کرنا. وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے کے جو روزے کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے وہ روزے رکھنا. یہ اسلام کے 5 رکن ہے، 5 رکن جس کی ادائیگی اگر ہم طاقت رکھتے ہیں تو ضروری ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے جو اس کے اندر چوتھے نمبر پر حج کا لفظ استعمال کیا کہ اگر ہم طاقت رکھتے ہیں تو اللہ کے گھر کی زیارت کریں. تو یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی زیارت کرنا اگر ہم طاقت رکھتے ہیں، حج کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. اور اسی طریقے سے معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قدمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، تحقیق کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے، لہذا فحجوا، تم حج کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک آدمی نے سوال کیا کھڑے ہو کر کہ اللہ کے رسول، کیا حج کرنا ہر سال ہمارے اوپر فرض ہے؟ یہ سوال کر رہا ہے. اللہ کے رسول چپ چاپ ہے، خاموشی اختیار کر لی. کچھ جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. پھر ایسے ہی پھر سوال کیا، 3 مرتبہ ایسے سوال کیا. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اگر میں یہ کہہ دیتا تھا ہاں تو یہ تمہارے اوپر واجب ہو جاتی، یہ تمہارے اوپر واجب ہو جاتی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چپ رہے، خاموشی اختیار کیا. یعنی زندگی میں ایک بار اگر ہم صاحب استطاعت ہیں اللہ رب العالمین کی گھر کی زیارت کرنا یہ فرض ہے. اور اسی طریقے سے حج کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ آئیے کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ، کفارۃ کہا ایک عمرہ
دوسرے عمرہ تک کیا کفارہ لما بینہما، اور اس کے درمیان کے جو گناہ ہیں صغیرہ گناہ کے کفارہ بن جاتا ہے. ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں صغیرہ کفارہ بن جاتا ہے عمرہ. یعنی اللہ اس کے درمیان کے صغیرہ جو گناہیں ہوتی ہیں، چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. اور فرمایا والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ. بخاری کی روایت ہے کہ وہ حج جو مبرور ہے، حج مبرور اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. اگر کوئی حج مبرور کرتا ہے یعنی وہ حج جو شریعت کے مطابق ہر رکن کو شریعت کے مطابق ادا کیا جائے، جس میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچا جائے، حج کرنے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانیوں سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے حج مبرور. اور اس کا بدلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ. جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جنت کے علاوہ کچھ نہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ کے رسول یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ رب العالمین کے لیے حج کیا. اس نے کیا کیا؟ اللہ کے لیے حج کیا، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، ریا نبوت کے لیے میرے کو پیسہ اللہ نے دیا ہے لوگوں میں بڑا بننے کے لیے، دیکھو میں اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آیا ہوں، اس نیت سے نہیں بلکہ اپنے حق کو ادا کرنے کے لیے کہ اللہ کا حق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ کا یہ ہے. اگر یہ کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے تو کیا. اور اسی طریقے سے فرمایا فلم یرفث، اور اسی طریقے سے فحش گوئی سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے. ولم یفسق، اور اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی وہ نہیں کرتا ہے. تو فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، رواه البخاری کی روایت ہے. تو وہ لوٹتا اس طرح، اس دن کی طرح جس دن اس کی ماں نے اسے جنا. یعنی جب انسان ماں کے پیٹ سے جنم لیتا تو کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ اللہ رب العالمین کی گھر کی زیارت کرنے کے لیے صرف اللہ کے لیے جاتا ہے، کوئی گناہ نافرمانی اپنی زبان سے جھوٹ کلمہ فحش کوئی ان تمام چیزیں نہیں نکالتا، اپنے آپ کو ان برائیوں سے اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے رکھتا ہے، تو پچھلے اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. سارے گناہوں کو جس طریقے سے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا کوئی گناہ نہیں کیا رہتا ہے، اسی طریقے سے اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. یہ حج کی اہمیت ہے، یہ حج کی فضیلت ہے. یہ پیسہ جو بے فضول جگہوں میں ہم خرچ کرتے ہیں، بلڈنگیں بنانے میں خرچ کرتے ہیں، ٹورسٹ پہ خرچ کرتے ہیں، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. لہولہات میں خرچ کرتے ہیں، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. قیامت کے دن اس کا ہمیں کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے. اگر اس کا فائدہ ہمیں چاہتے ہیں ہمارے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے اور ہمیں اس کے بدلے اللہ رب العالمین جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا کرے، تو ہمیں کرنے کیا ہے؟ ان پیسوں سے اللہ رب العالمین کی گھر کی زیارت کرنی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ امید رکھیے اس کا بدلہ اللہ رب العالمین، اس کے بدلے ہمیں جنت اللہ رب العالمین. یہ فضیلت ہے حج کی. تو ہم اور آپ کبھی اگر وسائل ہمارے پاس ہے، سرائے ہیں، طاقت ہے، صحت مند ہیں، تو ہمیں چاہیے وسائل اگر رکھتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کریں. اگر وسائل کے باوجود اگر کوئی اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرتا نا، کیا سختی سے وعید ہے اس کے تعلق سے. اتنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی یقول، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لقد حممت، کیا فرمایا؟ لقد حممت، میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ ارادہ ہے. وہ فرماتے ہیں کیا ارادہ؟ بیان فرماتے ہیں کہ میرا یہ ارادہ ہے ان ابعث، کہ میں بھیجوں کچھ لوگوں کو رجال الى هذه الامصار، شہروں کے اندر کچھ لوگوں کو بھیجوں پتہ کرنے کے لیے. فینظروا، وہ دیکھیں کہ الى كل ما كان عنده زاد وراحلة ولم يحج، یا کہ
جو کون ایسا شخص ہے جو طاقت رکھتا ہے جانے کہ اللہ رب العالمین کے گھر کی فلم یا کچھ اس کے بعد بھی اگر وہ اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرتا ہے، اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو کیا فرما رہے علیکم الجزیہ، تو میں یہ چاہتا ہوں فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر جزیہ مقرر کر دیا جائے. ماہم بھی مسلمین دو مرتبہ الفاظ انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود اگر وہ اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرتا ہے، ماہم بھی مسلمین، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے وہ مسلمانوں میں سے. اگر ہم طاقت رکھتے ہیں، اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو اللہ کے گھر کی زیارت کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جو طاقت قدرت رکھنے کے باوجود اگر وہ اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرتا، اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے برابر ہے کہ وہ عیسائی کی موت مرے یا یہودی کی موت مرے، اس کے لیے برابر ہے. اتنی سختی سے وعید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے اس وعید کے بارے نہ بنے. ہم اور آپ کو چاہیے طاقت رکھ رہے ہیں، اللہ نے دیا حج کی نہیں، اگر عمرے کی طاقت دیا ہے عمرہ ہی کر کے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کے گھر بار بار عمرہ کرے. اگر اللہ رب العالمین نے طاقت رکھ دیا ہے، کیونکہ ایک عمرہ سے لے کے دوسرے عمرہ تک کے گناہوں کو صغیرہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. اگر طاقت رکھتے کہ فضول جگہوں میں خرچ کرنے کے بجائے اچھی جگہوں میں اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے. جب وہاں جاتے ہیں سارے اللہ رب العالمین کی جو چیزیں، جب وہ کھانے کعبہ کو دیکھتے ہیں اور انگیت اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے لوٹنے کا دل نہیں کرتا. یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے وہاں پیدا کی، انسان کا دل نہیں کرتا وہاں سے لوٹنے کا. تو اگر ہم طاقت رکھ رہے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں تو اللہ کے گھر کی زیارت کریں. اور اسی طریقے سے اہم ترین یہ جو عبادتیں ہیں، اس میں کچھ باتوں کا جاننا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے جو یہ حج کے جو ارکان ہے وہ ہے سب سے پہلی چیز احرام، اور دوسری چیز وقوف عرفہ، اور تیسری چیز طواف زیارت، اور چوتھی چیز جو ہے سعی کرنا. یہ حج کے ارکان ہیں. اور اسی طریقے سے واجبات جو حج ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ میقات سے احرام کا باندھنا، سب سے پہلی چیز میقات سے احرام کا باندھنا، اور مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا، ٹھہرنا وہاں، اور اس کے بعد مزدلفہ جانا، وہاں دو نمازوں کا جمع کرنا، پوری رات مزدلفہ کے اندر گزارنا. اس کے بعد گرس میں یعنی فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو جانا، اور اس کے بعد کیا کرنا؟ وہاں کنکر مارنا جمرات کو، اور جمرات کو کنکر مارنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تکسیر یا حلق کرنا ہے. پھر اس کے بعد طواف بیدا کرنا. یہ چیزیں جو ہیں حج کے واجبات میں سے ہیں. اور اسی طریقے سے حج کی شرائط کیا ہے؟ کون کون سے شرائط اگر ہیں، ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہی ہم حج کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے حج کے شرائط میں سے سب سے پہلی شرط کہ صاحب مالدار یعنی طاقت مالی اعتبار سے وہ رکھتا ہو، اور دوسری چیز ہے آزاد، غلام نہ ہو بلکہ وہ کیا ہو؟ آزاد ہو. تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ عاقل ہو، اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ بالغ ہونا شرط ہے، اور پانچویں چیز مسلمان ہونا شرط ہے. اور اسی طریقے سے صحت مند ہونا ضروری ہے، اور راستہ جو ہو پرامن، کوئی تکلیف نہ ہو، راستہ پرامن ہو. اور اسی طریقے سے ایک اور جو چیز ہے وہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور ایک آخری جو چیز ہے اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری. یہ کیا ہے؟ حج کے شروط ہیں. ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہی ہم حج کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے سامنے میقات جو ہوتا ہے، میقات وہ جگہ جہاں سے انسان حاجی جو ہوتا ہے احرام باندھ کر داخل ہوتا ہے. بصورت دیگر اگر یہ نہیں کرتا تو اسے فدیہ دینا پڑے گا. اور اسی طریقے سے ممنوعات احرام کیا ہے؟ یعنی انسان ایک حاجی جب احرام کی حالت میں ہوتا ہے کیا کیا چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں، کون کون سی چیزیں وہ نہیں کر سکتا ہے؟ جمع، اور جمع سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ چیزیں اس کے لیے
حرام ہے. اور اسی طریقے سے خوشبو لگانا حرام ہے. نکاح کرنا حرام اس حالت میں. نکاح کا پیغام بھیجنا حرام ہے. بال یا ناخن کاٹنا حرام ہے. شکار کرنا اس کے لیے ناجائز ہے. اگر مرد حضرات ہیں تو سیلا ہوا کپڑا پہننا اس کے لیے صحیح نہیں ہے. سر پر ٹوپی یا پگڑی پہننا یہ بھی احرام کی حالت میں صحیح نہیں ہے. موزے یا جرابے پہننا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور اسی طریقے سے عورتوں کا نقاب یا دستانہ پہننا احرام کی حالت میں صحیح نہیں ہے. تو یہ ممنوعات احرام ہیں، یعنی اگر احرام کی حالت میں ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں اس کے لیے ممنوع ہیں. اسی طریقے سے ایام جو حج 8 ذی الحجہ کو جو حج سے پہلے انسان کیا کرے گا، حج جو ہوگا مینا کے اندر پہنچ جائے گا. اس کے بعد 9 طلوع آفتاب تک کیا کرے گا، 9 ذی الحجہ تک رہے گا. 9 ذی الحجہ طلوع آفتاب کے بعد وہاں سے وہ عرفات کے لیے نکل جائے گا. اور اس کے بعد وہاں کیا کرے گا، مغرب تک وہاں قیام کرے گا، ظہر اور عصر کی نماز پڑھے گا. پھر اس کے بعد وہاں سے مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا. مغرب کی نماز وہاں کیا کرے گا، مزدلفہ کے اندر جائے گا. مزدلفہ کے اندر جمع کر کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے گا. پھر فجر کی نماز پڑھ کے غلس کی حالت میں، یعنی کیا ہے ابھی تاریکی رہتی ہے، اسی میں کیا کرے گا، نکل جائے گا یہاں مینا کی طرف. وہاں 11 12 13 یہ ایامی جو تشریق ہے مینا کے اندر گزارے گا. ہر وہاں جو کام کرنا ہے، حلق کرے گا، قربانی کرے گا اور طواف کرے گا، یہ چیزیں وہاں کرنی ہے. اور اسی طریقے سے ہر روز جو ایام تشریق 3 دن ہے، ہر روز وہ طلوع آفتاب سے پہلے زوال آفتاب سے پہلے کیا کرے گا، جو جرات ہیں شیطان ہیں ان کو کیا کرے گا، وہ دریا مارے گا. یہ جو ہے حج کے جو چیزیں کس طریقے سے حاجی حج کرے گا ان دنوں کے اندر 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ تمام چیزیں اس طریقے سے ادا کرے گا. اور اسی طریقے سے معزز سامعین کرام، حج کی جو قسمیں ہیں، حج کی کتنی قسمیں ہیں، 3 قسمیں. حج افراد، حج تمتع، حج قران. حج افراد جس میں جو نیت کریں گے صرف اور صرف احرام کی نیت، جو بالغ یا احرام اس کی نیت سے صرف حج کی نیت سے. لیکن حج قران جو ہوتا ہے اس میں دونوں کی نیت کرتے ہیں. حج عمرہ کی بھی نیت کریں گے اور حج کی بھی نیت کریں گے. مکمل کرنے کے بعد احرام کو اتار دیں گے. اور جو حج تمتع جو افضل سب سے حج تمتع جو سب سے افضل ہے، اس میں کرنا کیا ہے، پہلے عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا ہے. جب ہم عمرہ مکمل کر لیں گے اس کے بعد جہاں ہم قیام پذیر ہیں وہاں سے پھر حج کی نیت سے احرام باندھیں گے. پھر حج کے جو ارکان ہیں اس کو مکمل کرنے کے بعد کیا کریں گے، اپنے احرام کو اتار دیں گے. بعض حضرات جو مدینہ بھی جاتے ہیں تو یہ دیکھیے یہ حج کے ارکان میں سے نہیں. اگر کوئی زیارت کے لیے مسجد نبوی کی جا رہا ہے اور اسی طریقے سے قبر کی زیارت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جا رہا ہے تو اس میں کوئی حج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے. یہ تمام چیزیں حج کے تعلق سے. لیکن سب سے افضل جو حج ہے وہ کیا، حج تمتع، یعنی پہلے عمرہ کی نیت کرے، مکمل کرنے کے بعد احرام اتار دے، پھر اس کے بعد حج کی نیت سے احرام باندھے اور پھر مکمل ہونے کے بعد کیا کرے، احرام کو اتار دے. یہ حج کس طریقے سے کرے، حج کے ارکان، حج کے شروط، واجبات، ممنوعات احرام اور حج کی اہمیت و فضیلت کیا ہے. حج جو بھی تمام جو سائر استطاعت مسلمان ہیں اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا ہے. تو یہ حج کے تعلق سے کچھ باتیں بھی تو پتہ کیا چلا کہ حج اللہ کی ایک اہم عبادت ہے، اہم عبادت ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جو یہ اہم عبادت ہے اس عبادت کے تاریخ نہ بنے. یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. تو اگر ہم طاقت رکھتے ہیں، دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں. ابھی بہت زندگی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہماری روح کو کب قبض کر لے ہمیں معلوم نہیں. اپنی اولاد کے لیے جمع کرنے سے کچھ فائدہ نہیں. اگر آپ کے اولاد ناجائز جگہوں میں خرچ کریں گے تو کیا فائدہ اس کو. اگر آپ کو اللہ نے طاقت دیا، استطاعت دیا، اولاد کو اس قابل بنائیے، اولاد خود کمائے گا. اور اسی طریقے سے اگر آپ کو طاقت دیا اللہ رب العالمین نے تو آپ اللہ کے گھر کی زیارت کریں. کہیں ایسا نہ ہو طاقت کے باوجود
آپ اللہ کے گھر کی زیارت نہ کر پائے، ابھی بعد میں دیکھیں گے، اور آپ کی روح کو اللہ رب العالمین قبض کر لے تو کیا اللہ کے پاس آپ جا کر جواب دیں؟ اللہ کی طاقت نہیں تھا جمع کر مال اپنی اولاد کے لیے رکھ رہا تھا، بلڈنگیں بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کر رہا تھا، تمام چیزیں اللہ کے سامنے نہیں چلیں۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں سے ہیں طاقت رکھنے کے باوجود اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرتے، تو یہ ان چیزوں سے باز آ جائیے۔ طاقت ہے اللہ کے گھر کی زیارت کریے، اسلام کے اراکین سارے جو ہیں ان اراکین کی ادائیگی کرنے کی کوشش کیجیے۔ آخر یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو صاحب استطاعت ہے، مالی اور صحت، تمام چیزیں جو شروط گرائے گئے ہیں، اگر وہ ان شروط کو پورا کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں حج کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق۔ اللہ رب العالمین جو صاحب استطاعت نہیں ہے، جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، انہیں بھی اللہ رب العالمین کو صاحب استطاعت بنا، اور اللہ رب العالمین تاکہ وہ تیرے گھر کی زیارت کر سکے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اسلام کے سارے جو اراکین ہے، ہر رکن کی اللہ رب العالمین ہمیں ادائیگی کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی حج کر چکے ہیں ان کے حج کو اللہ رب العالمین قبول فرما، اور جو حج کرنے کی بھی نیت کیے ہوئے ہیں یعنی جانے والے ہیں، اللہ رب العالمین کو اس میں آسانی فرما، اور اللہ رب العالمین شریعت کے مطابق ہر رکن کو کی ادائیگی کرنے کی توفیق دینا۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ ایمان کی خیر پر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی خیر پر ہو، ہمیں اپنی مالوں کو بے فضول جگہوں پر خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین بچا، جائز جگہوں پہ خرچ کرنے کے اللہ رب العالمین کو ہمیں توفیق دے۔ جمعہ کے وقت کی جو گھڑی ہے جس میں دعا کو قبول کرتا ہے، وہ وقت وہ گھڑی اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرما، اس میں ہم جو دعا کریں اسے قبولیت کا درجہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔